بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ قبل ہمارا ایک مباحثہ ہوا، پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ افضلیت میں اہل السنہ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یاسین صاحب نامی ایک موصوف ہے جن کے ساتھ ہماری یہ ڈیبیٹ ہوئی، اس میں الحمدللہ ہم نے اپنے دلائل کو، اہل سنت کے دلائل کو واضح طور پر بالکل اہل سنت کے اصولوں کے مطابق پیش کیا، اور ہم نے جو نقد وارد کیے یاسین صاحب پہ، وہ ان میں سے کسی ایک نقد کا بھی جواب نہیں دے سکے، یہاں تک کہ اہل علم حضرات نے سنا، ہم جوہلا کی بات نہیں کر رہے، اہل علم حضرات نے سنا کہ یاسین صاحب اپنے دعوے کو بھی مکمل نہ کر سکے، اور الحمدللہ ہم نے اپنا دعویٰ وہاں پر مکمل کیا، ان کے دیے گئے تمام کے تمام دلائل کو توڑا اور بالکل اصولوں کے مطابق توڑا، جو اہل السنہ کی کتب کے اندر اصول لکھے ان اصولوں کے مطابق ان کے تمام دلائل کو توڑا، اور پھر ہم نے جو افضلیت سرکار سیدنا صدیق اکبر پر دلائل پیش کی ان میں سے وہ کسی ایک دلیل کو بھی توڑ نہیں سکے۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ ہماری اس گفتگو کے بعد چونکہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی لگی، تو ان میں سے ایک مولوی صاحب، مولوی صداقت فریدی صاحب، ان کو بھی بڑی پریشانی لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا ہے کہ شاہ صاحب نے جو نقد وارد کیے ہیں اور جو ان پر معارضات پیش کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک معارضے کا جواب بھی وہ موصوف نہیں دے سکے۔ تو صداقت فریدی صاحب نے اس کے بعد ہمارے رد میں اپنی کوشش کرتے ہوئے، رد تو وہ نہیں کر سکے، اپنی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے 5 ویڈیوز اوپر تلے بنائی، اور جس میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہمارے استدلالات کو توڑنے کی کوشش کریں۔ خیر، ہر کسی کو اختلاف رائے کا حق ہے، چونکہ وہ ایک ایسے سلسلے کو، ایک ایسے نظریے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کو ریپریزنٹ کرتے رہے، اس کے دلائل دیتے رہے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں جس طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں اہل سنت کو گمراہ کرنے کی، کرتے رہے، اس پر ہمیں کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی تقریباً اس ساری گفتگو کے دوران یہ جو انہوں نے 5 ویڈیوز بنائی اوپر تلے، اپنی ان ویڈیوز کی میں گفتگو کے دوران انہوں نے ہمیں جا بجا مقامات پر للکارا، اور یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، یعنی ہمیں کہا، مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، آپ میرا سامنا کریں، آپ میرا سامنا نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ اپنی طرف سے ہمیں گفتگو کا چیلنج دے رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ چونکہ میں اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں، میں یہاں پر یہ عرض کروں، اس گفتگو کے بعد ہماری کچھ نجی مصروفیات تھی، پھر حج کا سلسلہ آ گیا، تو اب چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام تر معاملات بآحسن خوبی انجام پا گئے، اب میں کھلے دل سے مولوی صداقت فریدی صاحب کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور مولوی صداقت فریدی صاحب سے یہ کہتا ہوں، چونکہ چیلنج آپ کر رہے ہیں، بار بار للکار آپ رہے ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اب سامنا کریں، سب سے پہلی بات یہ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو پہلے دھول چٹائی جا چکی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے عبارات غلط پڑھ چکے اور اپنی بات کو یہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ وہی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے پہلے ایک دفعہ کسی مقام پر مناظرے کا چیلنج کیا، اور پھر 4 دن پہلے ایک جگہ پر جا کر تحریر لکھ کر دے کر آ گئے کہ جی میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ ڈیبیٹ میں، یہ مناظرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ مولوی صاحب کی پرانی عادت ہے، میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ اپنی اس عادت کو دہرائیے گا مت، اب ہمت کیجیے گا، ہمت مردہ پیدا کیجیے گا اپنے اندر، مرد بنیے گا اور سامنا کیجیے گا۔ چونکہ للکار آپ رہے تھے، اس لیے میں آپ کے اس للکارنے پر، آپ یہ جو بار بار دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ مدعی ہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، سب سے پہلے ہمارے لوگ آپ سے رابطہ کر لیں گے۔
آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ نمبر 2، آپ کو میں گزشتہ بھی جو آپ کی اور ہماری گفتگو ہوئی اس میں آپ کو کہتا رہا کہ آپ اپنے ادلہ کا تعین کریں، آپ کن اصولوں پر اپنے دلائل پیش کریں گے ان کا تعین آپ کریں، یہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ وہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے مسئلہ مفاضلہ میں ٹوٹی پھوٹی جو آپ نے کتاب لکھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا رد بھی آ چکا ہے، اس کتاب میں جو آپ نے جو باتیں لکھی ہیں ان اصولوں پر آپ بات کریں گے نمبر 1، یا آپ کن اصولوں پر اپنے ادلہ کا آپ تعین کیجئے گا، کن اصولوں پر آپ بات کریں گے۔ چونکہ چیلنج بار بار آپ کر رہے ہیں اپنی ہر ویڈیو کے اندر، اس لیے جگہ کا تعین کرنا، اس کا اہتمام، انتظام اور انصرام کرنا، تمام تر معاملات یہ آپ کے ذمہ ہو گئے۔ ہم آپ کو اتنی جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے آپ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس جگہ کا کہیں گے ہم باہمی مشاورت سے وہاں بیٹھ جائیں گے، اس جگہ کو اوپن نہیں کیا جائے گا، بعد میں آپ کو یہ بہانہ نہ ملے کہ جی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ چکی تھی، حفاظتی اداروں تک پہنچ چکی تھی تو یہ بات اس بات کو دبا دیا گیا۔ آپ جس جگہ کا کہیں گے باہمی مشاورت کی جائے گی، وہاں بیٹھ جائیں گے، اس جگہ کو خفیہ رکھا جائے گا، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمارے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ جو ہے اپنے افراد کا بھی تعین کریں کہ آپ کے ساتھ کون کون سے افراد وہاں پر بیٹھیں گے، ہم بھی اپنے افراد کا آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون افراد وہاں پر ہوں گے۔ اور سب سے آخری جو بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس مناظرہ کو ہم وقت کی قید سے مبرہ رکھیں گے، کیونکہ آپ بار بار ایک بات کرتے ہیں، ایک آپ پھلجڑی چھوڑتے ہیں کہ امت اس وقت پریشان ہے، امت اس وقت افتراق اور اضطراب کا شکار ہے، تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ امت اس وقت پریشان ہے اور امت اس وقت اضطراب اور افتراق کا شکار ہے۔ ہم اس مناظرہ کو وقت کی قید سے مبرہ رکھیں گے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم اس کو اختتام پذیر نہیں کریں گے۔ اور میں پھر آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کھلے دل سے آپ کی ان 5 ویڈیوز میں جو آپ بار بار مجھے للکار رہے ہیں، آپ کے اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو پھر غیرت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو غیرت کی پھکی بڑی بیچنا آتی ہے اور غیرت کی کیپسول کہتے ہیں آپ کے پاس بڑے، آپ کو وہی کیپسول کہتا ہوں کہ آپ نکال کر کھا لیجئے گا اور غیرت کیجئے گا۔ آپ اب کوئی بہانہ نہیں کریں گے، آپ بیٹھیں گے اور مسئلہ مفاضلہ کے بارے میں جو آپ باتیں کرتے ہیں، آپ جو دعوے کرتے ہیں، وہاں موقع کے اوپر آپ کا دعویٰ بھی پیش کیا جائے گا، اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں آپ پیش کریں گے دعویٰ، اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پیش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔